إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. برادران اسلام اور خواتین ملت، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کی یہ دوسری مشروع عید ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ 2 روز خوشیاں مناتے اور کھیل کود کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: ما هذان اليومان، یہ دونوں دن کیسے ہیں کہ جن میں تم لوگ خوشیاں مناتے ہو، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا: کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، دور جاہلیت میں ہم لوگ ان دونوں دنوں میں تیوہار منا لیا کرتے تھے، کچھ کھیل کود کر لیا کرتے تھے، بس وہی طریقہ جاری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان دونوں دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. تو یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہماری 2 شرعی عیدیں ہیں. عید الفطر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جب پورے رمضان مبارک کا روزہ رکھ لیتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مشروع قرار دیا ہے کہ اس خوشی میں وہ عید منائے اور عیدگاہ میں جا کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور یہ عید جو آج عید قربہ کے نام سے ہم لوگ منا رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے نام سے ہم لوگ منا رہے ہیں، یہ عید در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک یادگار ہے. شخصیات جب کوئی اہم کارنامہ انجام دے جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد کو تازہ رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا. جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولا تو پورا ماحول کفر شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. توحید کی اور خالص اللہ کی عبادت کی روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رشد و ہدایت عطا کی اور انہوں نے اس تاریک ماحول میں توحید کی روشنی پھیلانے کی کوشش کی.
سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. جب باپ نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہماری معبودوں سے بیزار ہو، ان سے بے رغبتی اختیار کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پتھروں سے مار مار کے تم کو ختم کر دیں گے اور ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، میری قوم کے لوگوں یہ مورتیاں جن کے پاس جم کر کے تم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، آخر ان کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سمجھایا کہ یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ان کے سامنے جو چڑھاوے چڑھا کے تم رکھ جاتے ہو اس کو بھی کتے میں لکھا جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، پھر ان کی کوئی بات کرتے ہو. بہت سمجھایا، بہت انداز سے سمجھایا، مگر قوم سمجھنے والی نہیں تھی. آخر ایک دن انہوں نے لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک جرأت رندانہ کر ڈالا، ایک جرأت رندانہ کر ڈالا. اور جب سب لوگ اپنے مذہبی میلہ منانے کے لیے باہر چلے گئے تو یہ بڑے عبادت خانے میں گئے، بت خانے میں گئے اور جا کر کے ساری بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑا. اس کے بعد میں لوٹ کر کے آئے، لوگ تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کی کس نے یہ درگت منائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان کو ہم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، کہیں اس نے تو یہ نہیں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. میں نے کہا بھائی ان لوگوں سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو کس نے ان کو پیٹا ہے، مارا ہے، درگت بنائی ہے. تو پہلے تو ان کی سمجھ میں آیا یار یہ تو بولتے نہیں، یہ تو کچھ جواب نہیں دیں گے. ابھی سوال پیدا ہوگا جب بولتے نہیں اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو ان کی عبادت کا کیا معنی؟ پہلے تو تھوڑا سا ہچکچائے، مگر پھر انہوں نے یہ کہا ارے آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہی کہا کہ جب یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ان کی عبادت کا کیا معنی؟ عبادت اللہ واحد کی کرنی چاہیے. مگر قوم جب ضد پر آتی ہے، طاقت میں ہوتی ہے تو اندھی ہو جاتی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے کیا کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ابھی تک معبود مدد کر رہے تھے اور اب معبودوں کی مدد کرو، ایسا گہار لگا. لکڑیاں جمع کرنا لوگوں نے شروع کر دیا. بہت بڑا گڈھا کھودا گیا، اس میں لکڑیاں جمع کی گئی. کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تو نظر مانتی تھی میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں چندے میں دوں گی. وقت آیا اور آگ جلائی گئی. اتنی زبردست آگ تھی کہ اوپر پرندے اڑتے تھے تو بھی جل کے گر جاتے تھے. دور تک اس کی شدت حرارت و تمازت تھی اور لوگوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. سوال ہوا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ اور لوگوں نے ایک منجنیق بنایا، توپ کی طرح بنایا، اور اسی سے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینک دیا. کیا عجیب منظر رہا ہوگا. جبریل علیہ السلام دوڑ کے آئے، ابراہیم کچھ مدد کرو، آگ سے بچا لو. کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس سے ہمیشہ مدد مانگی ہے وہی میری مدد کرے گا. اور پھر تھوڑی دیر میں ابھی آگ میں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ کپانے لگے اور تکلیف ہونے لگے، ٹھنڈی بھی ہو جا، یہ آگ جلائے بھی نہیں اور صحیح سلامت رہیں.
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس زبردست آگ سے بھی صحیح سالم بچ کے نکل آئے، لیکن قوم کہاں مانتی ہے۔ بادشاہ وقت نے چیلنج کیا، من ربک، کون تمہارا رب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، ہمارا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، جلاتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو جلاتا مارتا ہوں۔ اور قید خانے سے 2 قیدیوں کو نکلوایا، ایک کو قتل کرا دیا، ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھ میں نے بھی زندہ کیا ایک کو اور ایک کو مارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یا تو یہ اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے یا سب کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فوراً کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکال کے لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر لاجواب ہو گیا، حق کا پکا رہی ہے، اب کیا کریں؟ اور ایک قیدی سے 2 قیدیوں کو نکال کے ایک کو مار دینا، چھوڑ دینا آسان تھا، سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکالنا یہ تو بس کی بات نہیں ہے۔ خیر سب کچھ ہوا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ بلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا فوج، آج تو تم لوگ اقلیت میں ہو، تھوڑی بہت تعداد ہے، ان کے پاس 3-4 آدمی کل تھے، وہ لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً مچھروں کا لشکر بھیج دیا۔ کس کا لشکر؟ مچھروں کا، مچھر جانتے نا، مچھروں کا لشکر بھیجا، اور تھوڑی دیر ہی میں نمرود اور اس کی فوج کا صفایا ہو گیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنے بستے سے نکل کر کے ہجرت کر گئے شام کی طرف۔ راستے میں مصر میں جو ان کی بیوی کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ نے وہاں بھی ان کی مدد فرمائی۔ شام میں آئے، بہت دعوت و تبلیغ کا کام کیا، مگر قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی اور یہ خوف ہوا کہ کہیں میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا کوئی وارث نہ ہو اور دعوت و تبلیغ کا کام بغیر کسی سہارے کے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جیسا جو ہے فرزند عطا فرمایا۔ اس فرزند کو ابھی حضرت حاجرہ ان کی ماں دودھ ہی پلا رہی تھی، یہ ایک دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حاجرہ اور ان کے بیٹے کو لے جا کے مکہ مکرمہ چھوڑاؤ۔ مکہ آج لوگ دیکھ کے آئے کہتے ہیں بہت اچھی جگہ پہنچا دیا ہوگا، ہم لوگ تو ویزا نہیں پاتے، ٹکٹ نہیں پاتے، کئی ہزار ہوتے۔ اس زمانے میں مکہ وادی غیر ذی زرع تھا، بے آب و گیا میدان اور وادی تھی، نہ کوئی وہاں انسان تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی جانور تھا، نہ پانی تھا۔ ایسی جگہ پر لے جا کے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کی اطاعت کی تھی، اس پہ بھی راضی ہو گئے۔ اللہ کے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو خانہ کعبہ کے قریب جہاں زمزم کا کنواں ہے وہیں پر ایک بڑا گھنیرا درخت تھا، تھوڑی جگہ اونچی تھی، بس وہیں بیٹھا دیا یہیں، اور بیٹھا کے چپ چاپ شام کی طرف روانہ ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی، ارے اس وادی غیر ذی زرع میں ہم کو اور ہمارے شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ بتایا نہیں۔ ان کے پیچھے دوڑی، ہم لوگوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ جب انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے اس وقت کیا کہا، اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ خواتین سن رہی ہیں، دیکھیں حضرت حاجرہ کا ایمان اور اپنے بچے کے سلسلے میں قربانی کا۔ اذن لا یضیعن اللہ، اللہ تب ضائع نہیں کرے گا۔ وہ واپس آ کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی، وہیں ڈیرا ڈال لیا سمجھو۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کھجوروں کا ایک تھیلا، کچھ پانی، اور جو پانی پیتے رہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور کھجور بھی ختم ہو گیا۔ پیاس سے خود بھی پریشان ہوئی، بچہ بھی تڑپنے لگا، کیا کرے؟ ماں کی محبت
जोश में आई तो भाग के सफ़ा सामने था, वहाँ दौड़ के गई, शायद कोई आदमी नज़र आ जाए तो उससे पानी मांग लूँ, उसको बुला लाऊँ। वहाँ गई, देखा कोई नहीं मिला। फिर वादी से दौड़ते हुए मरवा पर गई और वहाँ जाकर के इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। इस तरीके से 7 चक्कर लगाया, कोई नहीं मिला। आखिरी मरतबा जब वो मरवा पर थी तो एक आवाज़ सुनी, तो खान लगाया और अपने मुँह कहा कि छुपरा छुपरा देखो कोई आवाज़ दे रहा है। फिर देखा कि जहाँ बच्चा हमारा लेटा हुआ तड़प रहा है, इस्माइल जहाँ तड़प रहे हैं, वहीं पर एक फरिश्ता जिब्रील सलाम है। जिब्रील सलाम ने बाद रिवायतों के अपना पर मारा और बाद रिवायतों में है कि अपना पाँव मारा और जब उनका चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा दौड़ के आई, पानी बह रहा था, जल्दी जल्दी चारों तरफ से मुंडेर बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हाजरा ने मुंडेर न बनाया होता तो यह बहता हुआ चश्मा होता। जल्दी जल्दी खुद पानी पिया, बच्चे को पिलाया, दूध पिलाया और वहाँ बैठ गए। जिब्रील सलाम चले गए और कहा डरो नहीं, तुम्हारी जान के लिए कोई ख़तरा नहीं है। कुछ दिनों के बाद कबीले जुरहम का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने देखा एक परिंदा, शायद बगुला वगुला कुछ रहा होगा, एक परिंदा उड़ रहा है। ये कहा अरे परिंदा तो ऐसा है कि पानी पर रहता है, इसका मतलब यहाँ कहीं पानी है। हम लोग तो बहुत इस वादी से गुजरे हैं, आए, कभी कहीं पानी नहीं मिला। अपने तो आदमियों का भेजा देख के आओ, तो आए तो देखा कि यहाँ दमदम का पानी है और हज़रत हाजरा बैठी हुई हैं। उन लोगों ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा इजाज़त देंगे हम लोग भी यहाँ ठहर जाएँ। ज़ाहिर है अकेली औरत है, उतारे ये कहा आ जाइए अच्छा से, मगर देखो पानी के मालिक मैं रहूँगी, पानी के मालिक मैं रहूँगी। खैर ये कबीला यहाँ पर ठहर गया। ये लोग अरबी बोलते थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर इनसे अरबी बोलना सीखा और अरबी बोलने लगे। फिर जवान हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने अपने में से एक औरत से इनकी शादी कर दी। जब ये बड़े हुए, फलम्मा बलग़ माहु साया, जब दौड़ धूप करने लगे तो अल्लाह ताला ने फिर से एक इम्तिहान लिया, हज़रत इब्राहीम का, हज़रत इस्माइल का और हज़रत हाजरा का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ, और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। इसके बावजूद फिर उन्होंने सोचा बेटे से मशवरा कर लेना अच्छा है। किसी भी नेक काम को अगर दिल की खुशी के साथ, रज़ामंदी के साथ किया जाए तो उसकी शान ही और होती है। आपने फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, बेटे मैं 2-3 रोज से ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुमको अपनी छुरी से ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। क्या कहा इस बेटे ने, अल्लाह अकबर हम तुमको ऐसे बेटे अता फरमाए, ऐसा बाप, ऐसी बीवी और ऐसे बेटे अता फरमाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा या अबत फलमा तुमर सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा आप वो कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर 10 तारीख को इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के मिना चले गए। एक जगह शैतान ने भटकाने और बहलाने की कोशिश की, अरे कोई बेटे को दवा करता है, कुछ ख्वाब ऐसे आ गया होगा, उस पर क्या तुम भरोसा कर दो, छोड़ो। जान गए शैतान है, एक पत्थर उठा के मारा। आगे गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया कि बाप तुम्हारा दबा करने के लिए ऐसा कोई होता है, वहाँ मारा। और इस तरीके से 3 मरतबा शैतान ने बहकाने की कोशिश की और तीनों जगह इन्होंने पत्थर मारा। आज उसी को जमरात के नाम से कहते हैं, और सारे हाजी जाते हैं तो कंकरी मारते हैं। अल्लाह तबारक। उसके बाद में जब असल जगह पर पहुंच गए तो छुरी निकाल के बेटे को लिटाया और ज़बह करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा, आसमान ने ऐसा कभी मंजर नहीं देखा कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को लिटा के अपने हाथों से ज़बह कर रहा है। छुरी चलाए जा रहे हैं, मगर अल्लाह की मर्जी गर्दन नहीं कट रहा है। इतने में अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आवाज़ आई, या इब्राहीम का सदक़त रुया, ऐ इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फौरन अल्लाह ताला ने एक दुम्बा जन्नत से भेजा और कहा कि इसको ज़बह कर दो, फ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में एक जन्नत
کا دمبہ ذبح کیا گیا. اور پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس قربانی کو لوگوں کے لیے سنت جاریہ بنا دیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، اس واسطے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. آپ کو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے. یہ تاکید کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک قربانی کرنا فرض ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. لیکن بہرحال یہ حکم ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم میں اور ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل کا واقعہ جانتے ہیں. اس کے بعد سے تاریخ میں قربانیوں کا کیا سلسلہ رہا ہے وہ زیادہ انہیں کرسی لے آؤ تو یہ ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے تو وہ سلسلہ ہمیشہ باقی رہا ہے. نیچے کرو. آپ دیکھیں گے تو یہودیوں کے یہاں بھی قربانی موجود ہے، یہودیوں کے یہاں بھی قربانی موجود ہے. سفر اللاوین میں اصحاح خامس میں یہ مذکور ہے، عربی نسخہ میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ، تم بنی اسرائیل سے کہو خیمۃ الاجتماع کے پاس کھڑے ہو کر کے کہ تم کو قربانی کرنی ہے تو بیل اور بکرے کی قربانی کرو، اور اچھا تندرست جانور ہو اس کی قربانی کرو. قربانی کا جانور بیل کو لے کر کے خیمۃ الاجتماع کے دروازے کے پاس جاؤ اور وہاں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے ذبح کرو، اور اس کا خون جو بنو ہارون کے کاہن ہیں وہ لے کر کے دائرے کی شکل میں چھڑک دیں گے. اس کے بعد پھر بکرے اور بھیڑے وغیرہ کی قربانی کا تذکرہ ہے، تفسیر میں نہیں جائیں گے. کہنے کا موجود ہے مطلب یہ ہے کہ آج بھی تورات میں قربانی کا تذکرہ موجود ہے. عیسائیوں کے ہاں انجیل میں بھی ہے. انجیل متی اصحاح 1 میں یہ ہے کہ اگر تم اپنے جانور قربانی کا جانور لے کر کے مذبح جاؤ، جہاں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر کے تم کو یاد آئے کہ میرا اپنے فلاں بھائی سے کچھ معاملہ ہے، کچھ ناراضگی ہے، کوئی معاملہ ہے جس میں اختلاف ہے، تو جانور وہیں چھوڑ دو، جا کر کے پہلے اپنے بھائی سے اپنا معاملہ حل کرو، اس کے بعد میں آ کے ذبح کرو. تو قربانی ان کے یہاں بھی موجود ہے، قربانی ان کے یہاں بھی موجود ہے. عربوں کے یہاں تو قربانی بہت معروف تھی. خانہ کعبہ کے ارد گرد انہوں نے کچھ پتھر نصب کر رکھے تھے جہاں پر لوگ لا کے اپنے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے. وما ذبح علی النصب جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. حاجی جب حج کرنے آتا تھا تو حجی کے جانور اپنے ساتھ لاتا تھا، میقات سے یا پہلے سے لے کے آتا تھا، اور جانور کے گلے میں ایک لوہے اس کا جو ہے جوتے چپل کا ہار بنا کر کے لٹکا دیتے تھے، اور کوہان پر تھوڑا سا چرکا لگا کے خون نکلتا اس کو پوت دیتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ حدی کا جانور ہے. چنانچہ کوئی بھی عوام و خاص میں سے اس سے کچھ ٹچ نہیں ہوتا کرتا تھا، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. یہ ان کے یہاں موجود تھا. عقیقہ بھی تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں. ہندوؤں کے یہاں بھی قربانی موجود ہے بلیدان کے نام سے، اور ابھی بھی مندروں میں بکروں وغیرہ کی تو قربانی یا وہ بلیدان دیتے ہیں. نیپال میں ہے تو بھینسیں وغیرہ بھی لے جا کے مندر پر ذبح کرتے ہیں، یا جو طریقہ ان کے بلیدان دینے کا وہ ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام قوموں میں یہ چیز موجود ہے، اور صرف قربانی ہی نہیں موجود ہے بلکہ دنیا کی وہ تمام قومیں جن کے پاس آسمانی دین آیا ہے یا کوئی معتبر دین ہے،
وہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں سوائے دو قوم کے. ایک تو جو ہے برہمن ہے، برہما، وہ نہیں کھاتے، اور ایک جو ہے ابو العلا معلی مشہور شاعر گزرا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا. وہ کہتا تھا یار اپنے کام و دہن کی لذت کے لیے گوشت کھانے کے لیے ایک جانور کو ذبح کر دے تو بڑی بے رحمی کی بات ہے. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی بڑی بے رحمی کی بات ہے. چنانچہ ابو العلا معلی بیمار ہوا، بہت کمزور ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے نسخے میں لکھا اس کو چوزے کا شوربہ پلاؤ. چوزا جانتے ہیں نا، مرغی کا بچہ، اس کا شوربہ پلاؤ. جب مرغی کا بچہ لایا گیا ذبح کرنے کے لیے تو ہاتھ میں لے کر کے ایسے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا استضعفوک فوصفوک حل وصف شبل الاسد. تجھ کو کمزور پا کے ڈاکٹر صاحب نے نسخے میں لکھ دیا ہے. شیر کے بچے کو کیوں نہیں لکھ دیا کہ شیر کے بچے کا شوربہ پلاؤ؟ شیر سے ڈرتے ہیں نا، تو تجھ کو کمزور سمجھ کے ان لوگوں نے لکھ دیا. تو اس طریقے سے کہتا جاتا تھا. یہ بات کر رہا تھا تو ایک آدمی نے پوچھا آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو کہا مجھ کو ان پر ترس آتا ہے، ان کے ساتھ رحم کرتا ہوں. یہی آدمی لوگ کرتے ہیں. تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم کائنات کا کوئی خالق مانتے ہو؟ اس دنیا کو کسی نے پیدا کیا ہے جس نے شیر بھی بنایا ہے، تندوا بھی بنایا ہے، چیتا بھی بنایا ہے، بھیڑیا بھی بنایا ہے، اور ادھر باز وغیرہ بھی بنائے ہیں، اور جنگل میں ہرن بھی چھوڑ دیا ہے، نیل گائے بھی چھوڑ دیا ہے. شیر کیا کھاتا ہے؟ شیر ہمیشہ گوشت کھاتا ہے. کبھی گھاس چرتے ہوئے دیکھا کہ شیر کو؟ ہمارے خیال میں کسی کو بھی کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے ایک مرتبہ بحث میں، تو میں نے کہا تھا بھیا کسی شیر کو لاؤ گھاس واس کھلا دو تو ٹھیک ہے، اگر شیروں کی طرح ہم گوشت کھاتے ہیں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ تم کھاؤ جو ہے گھاس اور سبزیاں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ جب اللہ نے شیروں کو پیدا کیا ہے اور چیتوں کو پیدا کیا ہے، بھیڑیوں کو پیدا جن کی غذا ہی گوشت ہے، اور وہ جنگل میں جانوروں کو پکڑتے کھاتے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اللہ کو ترس نہیں آتا ہے؟ تم اللہ سے زیادہ ارحم الراحمین بننا چاہتے ہو کیا؟ اللہ سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے بننا چاہتے ہو کیا؟ جس نے پیدا خالق مالک سے بھی زیادہ رحم کرنے والے بننا چاہتے ہو کیا؟ تو لاجواب ہو گیا، اور لاجواب ہو گیا. آج بھی یہی بات ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت جانوروں کو پیدا کیا ہے تو ان کے بہت سارے منافع بنائے ہیں، اور وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. کچھ جانوروں سے ہم لوگ کھیتی باڑی کا کام لیتے ہیں، کچھ پہ بوجھ ڈھوتے ہیں، کچھ پہ سواری کرتے ہیں، کچھ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور سب اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو جب جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف سے اجازت ہے تو دوسروں کو روکنے کا کیا حق حاصل ہے؟ سوائے زور زبردستی کے اور کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کہاں سے حق حاصل ہے؟ یہ وہ بحث ہوئی تو انہوں نے کہا بہرحال خاموش ہو گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس پر لوگوں نے ہمیشہ، اور قربانی کے فائدے بہت ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے. آپ یہ سوچئے کہ قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور جب ہم رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہنسی خوشی دل کے رضامندی کے ساتھ تو اللہ ہمارا خوش ہو جاتا ہے، ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل بڑی اہم چیز ہے. تو سب سے بڑا تو ثواب یا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں قربانی رہتی ہے اس گھر میں عید کی خوشیاں دو بالا رہتی ہیں. گھر کا ہر فرد بڑا خوش رہتا ہے، سرپرست بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اور سبھی خوش ہوتے ہیں. جس گھر میں قربانی کا جانور نہیں رہتا ہے اس گھر میں تھوڑی مایوسی اور سناٹا رہتا ہے، اپنی مجبوری سمجھتے ہیں کیا کریں بیچارے. اس کے بعد میں قربانی جب کرتے ہیں تو خود گوشت کھاتے ہیں، غربا، مساکین، دوست، احباب سب کو گوشت کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے؟ ایک روز کم سے کم غریبوں کو بھی خوب پیٹ بھر کر کے اچھا گوشت کھانے کو مل جاتا ہے. بولے رحمت اللہ کہتے تھے کہ ایک بڑھیا ہمارے گاؤں میں کہتی تھی، کوئی نبی تھے اللہ ان کے جزائے خیر دے، انہوں نے قربانی کا حکم دے دیا تھا، سال بھر میں ایک مرتبہ تو خوب گوشت کھانے کو مل جاتا ہے.
تو ایک چیز تو یہ غربا مساکین سب کو گوشت مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے چمڑوں کو لیجئے، چمڑے جو ہے مدرسوں کے، دینی اداروں کے، جمعیات کے، سب کے تعاون ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے۔ یہ چمڑا اور آگے چلتا ہے تو اس کے جو دباغت دینے والے، صاف کرنے والے، پھر جوتا، چپل، بیگ، پتہ نہیں کوٹ، کیا کیا بنانے والے، سب کا کاروبار سال بھر کاروبار چلتا ہے۔ 2-3 مہینہ پہلے ہی جانور خریدنے اور لانے والوں کا کاروبار چل جاتا ہے اور لوگ خوب کما لیتے ہیں۔ ابھی جمعہ کو میں مارکیٹ میں تھا تو ایک آدمی کہنے لگا ایک آدمی نے 40 بکرے بیچے اور 1.5 لاکھ کما لیا۔ 40 بکرے بیچے اور 1.5 لاکھ کما لیا۔ یہ بھی تو اتنے لوگوں کو کاروبار مل جاتا ہے۔ آج کاروبار کے لیے نوجوان پریشان ہے، پکوڑے بنوا رہے ہیں لوگ، پکوڑے بناؤ۔ تو یہ سب باتیں ہیں، بہرحال بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، قربانی کے فائدے بہت ہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور تمام قوموں میں پائے جانے والی اس سنت کو، سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہم کو قربانی کرنی چاہیے۔ بھائیو، قربانی کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کیجیے، یہ ضروری ہے۔ فخر و مباحت کے لیے نہیں کہ ہمارا بہت موٹا ہے، ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارا اتنا قیمتی، نہیں۔ ہم نے یہ اللہ کے لیے کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو ہماری قربانی للہ فی اللہ ہونی چاہیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت، یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے اوصاف تو آپ جانتے ہیں، دانتا ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، کانا اور اندھا نہیں ہونا چاہیے، لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا نہ رہ گیا ہو، اور بیمار نہیں ہونا چاہیے جس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ قربانی کے جانور کا احترام کرنا چاہیے، عزت کے ساتھ لا کر کے اس کو ذبح کرنا چاہیے، کھینچتے ہوئے، مارتے پیٹتے ڈھکلتے ہوئے نہیں لانا چاہیے۔ ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کو فرض کیا ہے، چنانچہ اگر کسی مجرم کو قتل بھی کرنا ہو تو بہت اچھے انداز میں قتل کرو، آنکھ پہ پٹی باندھ دو، سر جھکا دو، جلاد نہایت تیز تلوار لے کے آئے، ایک بار میں سر الگ ہو جائے، بیٹھ کے آنکھ کاٹ ڈالو، کان کاٹ ڈالو، یہ کاٹو وہ کاٹو، تڑپاؤ، تو اس کے بعد میں پھر مارو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کو ذبح کرو تو بہت اچھی طریقے سے ذبح کرو، چھری اچھے طریقے سے تیز کر لو، پکڑنے کی ضرورت ہے تو پکڑنے والے لوگ آ جائیں، پکڑ کر کے گرا کے پھر ذبح کریں، باندھنے کی ضرورت ہے تو باندھ کر کے، قبلہ رخ کر کے ذبح کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جانور کو ذبح کرنے میں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ لوگ مجھ کو بتائیں کیا کوئی جانور ایسا ہے، انسان تو چھوڑو، کوئی جانور ایسا ہے جو موت سے بچے گا، قیامت تک زندہ رہے گا؟ ہر جانور کو مرنا ہے۔ اب مرنے کی ایک شکل ہوتی ہے کہ 6 سوری سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے قربانی کر کے ذبح کر دیجئے، چند منٹوں میں جان نکل گئی، آرام کو سکون مل گیا، بڑی عزت کے ساتھ اس کا چمڑا گوشت نکالتے، کھاتے پیتے کرنے کے لیے ایک شکل یہ ہے۔ ایک شکل ہے کہ ایک جانور بیمار ہو کے پڑا ہے، تڑپ رہا ہے اور مہینوں تڑپتا ہے، پھر جا کر کے مرتا ہے۔ ایک جانور ہے کہیں اوپر سے گر پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، یا کسی ٹرک نے مار دیا، کسی اور ہو گیا اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، پڑا تڑپ رہا ہے۔ ایک وہ ہے، ایک ایسے بھی جانور یہاں پر ہیں جن کے مالکوں نے دیکھا دودھ وودھ نہیں دیتے، بیکار ہو گیا ہے، ڈھکیل دیتے ہیں بازار میں اور سڑک میں، جس کے در پہ گیا تو ڈو ڈنڈا مارا اور بگایا۔ یہ زندگی زیادہ بہتر ہے کہ چند منٹ میں بسم اللہ اللہ اکبر کہو، 6 سوری سے ذبح کر دو اور عزت کے ساتھ جو ہے پھر اس کا گوشت کھاؤ، اس کا چمڑا نکالو، کیا بہتر ہے بتاؤ؟ کس میں رحم ہے، کس میں اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ قربانی کیجیے تو آپ جانتے ہیں کہ قبلہ رخ لٹانا چاہیے، اور اس کا سر جنوب کی طرف یعنی
بایاں پہلو نیچے ہونا چاہیے، دایاں پہلو اوپر ہونا چاہیے۔ دایاں پاؤں اس کے کندھے پر رکھو یا شانے پر رکھو، اور دائیں ہاتھ میں چھری پکڑو، بائیں ہاتھ سے اس کا سر تھامو، اس کے بعد میں پھر دعا پڑھ کے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، یا کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعن فلان، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کر دو، یہ قربانی ہے۔ اس کے بعد میں گوشت گھر میں بھی کھاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، فکلوا منھا واطعموا القانع والمعتر، یہ ہے ہونا چاہیے۔ 3 حصے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ترازو لے کر کے تول کر کے اور برابر برابر کرو، 3 جگہ صرف کرنا ہے، اپنی ضرورت بھر کے لیے اپنے گھر میں رکھو، کھاؤ پیو، اس کے بعد میں دوست احباب کے یہاں بھی پہنچاؤ، اور غریب مسکین جو مانگنے والے ہیں، نہیں مانگنے والے ان کے یہاں پہنچاؤ، خاص طور سے جن کے یہاں قربانی نہیں ہے۔ بہت سارے محلے ایسے ہیں جھوپڑ پٹی میں جہاں قربانیاں نہیں ہیں، یا کچھ لوگ پردیسی ہیں بیچارے قربانی نہیں کرتے، ان سب کو گوشت پہنچاؤ، اس کے کھاؤ۔ دیکھو قربانی کرنے میں اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرو، راستے پر اور سڑکوں پر جانور کو ذبح نہیں کرو، جہاں مقرر کیا گیا ہے وہاں ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی غلاظت سڑکوں پر راستوں پر مت پھینکو، بلکہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، ہمارا دین سب کا یہ ہے، تو اس طریقے سے یہ کرو۔ ایک بات اور میں کہتا ہوں، یہ عید کا دن ہے، قربانیاں تو لوگ کریں گے، بہت سے لوگ خوب خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ خوشی منانے میں یہ نہیں کہ جاؤ فلمیں دیکھنے کے لیے، اگر ٹاکیز میں نہ جاؤ تو گھر میں فلمیں لگا کر کے اور گندے قسم کے ڈرامے دیکھو، یہ سب دیکھنا جائز نہیں۔ خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھو اور اس کے حکم کے مطابق چلو۔ بہت سے لوگ ابھی ساپوتارا اور کہاں کہاں ٹہلنے جائیں گے، ایک موٹر سائیکل پر 3 آدمی لد کے جاتے ہیں، اور جو ہے یہ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گر پڑتے ہیں، ہوتا ہے، اچھی بات نہیں۔ عورتیں جاتی ہیں دوپٹہ اٹھا کے دوڑتی ہیں، گھومتی ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، سب درست نہیں ہے۔ ہر جگہ جو ہے اسلام کے احکام اور آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے، شاید بارش سے لوگ ڈر رہے ہیں، اس بات سے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں امن و امان کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قربانی کے جو آداب ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود کھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا حکم ہے، ہم اس کی تعمیل میں یہاں پر آئے ہیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کے عید کی نماز کو اور جو ہے قربانیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین تو دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے حفاظت کرتا رہا، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو بھی ایسے مسلمان کی خاص طور سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے مدارس کی حفاظت فرما، ان کے مساجد کی حفاظت فرما، ان کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے جوش اور قوت عطا فرما، اور اس طریقے سے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک کوئی قوم قربانی نہیں دیتی اس وقت تک وہ کبھی فائز المرام نہیں ہوتی، ترقی نہیں کرتی، سربلندی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ مسلمانوں میں ابراہیم علیہ السلام جیسا جوش عطا فرما۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتا ہے انداز گلستاں پیدا۔ الہ العالمین یہاں جتنے مسلمان حاضر ہیں ان میں سے بزرگوں کو تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے بنا، جوانوں کو اسماعیل علیہ السلام کی طرح بنا، اور ہماری خواتین کو حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کی طرح بنا۔ الہ العالمین ہم میں پھر کوئی خالد پیدا ہو، الہ العالمین ہم میں پھر کوئی ابو عبیدہ جراح پیدا ہو، الہ العالمین ہم میں پھر کوئی ابو بکر عمر کی طرح پیدا ہو۔ الہ العالمین تو مسلمانوں کو سربلندی اور عزت عطا فرما۔ الہ العالمین تو جیسے بدر میں ان کی مدد فرمائی تھی ایسے ان کی مدد فرماتا رہا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم اللہم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔